أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصرف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. اور یہ ہم نے اس لیے اتاری تاکہ تم یہ نہ کہو کہ یہ کتاب تو بس ہم سے پہلے کے دو گروہوں پر اتاری گئی تھی اور وہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے مجھ سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی حجت اور ہدایت و رحمت آ گئی ہے. پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو چھٹلائے اور ان سے روگردانی کرے. جو لوگ ہماری آیتوں سے روگردانی کرتے ہیں انہیں عنقریب ہم اس روگردانی کی پاداش میں بدترین سزا دیں گے. یہ سورہ انعام کی 156 اور 157 نمبر کی آیتیں ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا قول نقل فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب ہم نے جو نازل فرمائی ہے یعنی قرآن کریم، یہ اس وجہ سے کہ بروز قیامت تم اپنی شامت اعمال کی وجہ سے اپنے کفر و شرک میں جب گرفتار ہو جاؤ گے تو اس وقت کہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی کتاب نہیں آئی تھی ہماری ہدایت کے لیے، جبکہ اس سے پہلے کے دو گروہ جو تھے اہل کتاب جس کا تذکرہ کیا گیا طائفتین کہہ کر، تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہے، کیونکہ نزول قرآن کے وقت یہی دو گروہ ایسے تھے جو کتاب الہی کے حامل تھے، جن کے پاس کتاب الہی آئی تھی، اور ان کو اہل کتاب بھی اسی لیے کہا گیا. رہی دنیا کی دوسری قومیں جن کے پاس جو ہے کوئی مذہبی کتابیں رہی ہیں لیکن وہ کتاب الہی کا جز نہیں بن سکی. جیسے بہت سے دیگر قومیں تھیں، جیسے مجوس بھی تھے، ان کے پاس بھی کوئی مذہبی کتاب تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنے والے جو مشرکین عرب تھے اپنے آپ کو جو منسوب کرتے تھے، وہ ان کا شمار بھی اہل کتاب میں نہیں ہوتا تھا سوائے یہود و نصارہ کی. تو ان کو جو کتابیں دی گئی تھی توریت اور انجیل، اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا کہیں تم قیامت میں یہ نہ کہنے لگو کہ ان کے پاس تو کتابیں آئی تھی، ہمارے پاس تو کوئی کتاب ہماری ہدایت کے لیے نہیں آئی تھی. یا جو ہے مومنین اور سابقین کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملنے لگے قیامت میں، تو جب تم یہ نہ کہو کہ وہ تو کتاب آنے کی وجہ سے ہدایت پر چلے گئے تھے اور ہمارے پاس بھی اگر کتاب آتی تو ہم اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اس عذر کو ختم کر دیے، اور نہ صرف عربوں کے عذر کو بلکہ دیگر قوموں کے بھی عذر کو پیش کرنے کا موقع باقی نہیں بچا، کیونکہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عام کیا اور ایسی شہرت عطا فرمائی کہ دنیا بھر میں یہ پیغام اس کا جو ہے سارے اقوام عالم تک پہنچا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسا ایک بہترین انتظام اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب کوئی بھی قوم یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہمارے پاس یہ کتاب نہیں پہنچی تھی، ہم کو اس کتاب کے بارے میں نہیں معلوم تھا. ایسے وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے کہ جس قوم کے لوگ بھی اس کتاب کو سمجھنا چاہے سمجھ سکتے ہیں. ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، جو چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے. یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئی ہے، ساری اقوام عالم کے لیے آئی ہے، قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے عام فرمایا اور کسی کی کوئی جو ہے عذر باقی نہیں بچا، اس میں حجت پوری کر دی گئی. اور یہ بتا دیا گیا کہ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یعنی تم جو کہہ رہے ہو کہ تمہارے پاس بھی کتاب آتی تو تم بھی اس سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے. فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، اب تمہارے پاس ایک کتاب آ چکی ہے اور یہ شافی اور کافی کتاب ہے، بہترین کتاب تمہارے پاس بھی آ چکی ہے، اب تمہارا کوئی عذر نہیں بچا. فمن اظلم ممن كذب بآیات اللہ وصدف عنها، اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس کتاب کے آنے کے بعد بھی
اس کے جو مضامین ہیں بالکل واضح ہے، اس پر جو ہے غور و فکر نہیں کرنا چاہتا اور اس سے ہدایت کا طالب نہیں ہے۔ سنزد الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، جو لوگ ہماری آیتوں سے جو ہے منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، ان قریب ہم ان کے اس جرم کی وجہ سے ان کو جو ہے بدترین سزا میں گرفتار کر دیں گے، کیونکہ وہ خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے اس سے روکتے ہیں۔ یہ بڑا جرم ہے ان کا۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے آئیں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو کسی ایسے شخص کے لیے ان کا ایمان لانا کچھ بھی مفید نہ ہوگا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں نیکی نہ کمائی ہو۔ کہو تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین عرب کے سامنے جو ہے حجت پوری کر دی گئی، ان کے جو بھی سوالات تھے، شک و شبہات تھے، اس کو جو ہے دور کر دیا گیا، اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کی کوشش کی مختلف انداز میں دلائل دے کر۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بینات اور معجزات لے کر آئے تھے وہ بالکل ان کے سامنے تھے، اور پچھلی کتابوں میں اور پچھلے انبیاء کرام کی طرف سے جو پیشین گوئیاں کی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ بھی وہ لوگ سن چکے تھے۔ یہ تمام باتیں سامنے آ گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہونے کے باوجود اس بہترین اور اعلیٰ درجے کا کلام آپ کی زبان مبارک سے جو ہے ظاہر ہو رہا تھا، یہ خود ایک زندہ معجزہ تھا چلتا پھرتا۔ یہ تمام باتیں اور حجتیں قائم ہو چکی تھی اور تمام چیزیں واضح ہو چکی، اس کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کس بات کے انتظار میں ہو تم؟ یہ ساری باتیں تمہارے سامنے آ چکی ہیں، یعنی وہ لوگ کس بات کے منتظر ہیں؟ پھر فرمایا گیا کیا وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے سامنے آ جائیں، یعنی موت کے فرشتے۔ موت کے وقت فرشتے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، زندگی میں تو نظر نہیں آتے، لیکن موت کے فرشتے جب آتے ہیں تو وہ دکھنے لگتے ہیں مرنے والے کو۔ کیا اس بات کے منتظر ہیں وہ کہ ان کے سامنے فرشتے آ جائیں؟ یا دوسری بات یہ پوچھ رہے ہیں کہ او یاتی اور ربک، اللہ تعالیٰ آ جائیں گے، رب آ جائے گا۔ رب کب آ جائیں گے؟ جب قیامت قائم ہوگی، محشر قائم ہوگا، تو اس وقت رب کریم جو ہے خود آ جائیں گے فیصلہ کرنے کے لیے جزا و سزا کا میدان میں۔ تو اور جو ہے اس کے علاوہ تیسری بات یہ بتائی کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، یا کچھ نشانیاں قیامت کی آ جائیں، اس کو دیکھ لینے کے بعد کیا جو ہے اس بات کے منتظر ہے کہ ایمان لائیں گے؟ کیا یہ جو ہے اس لیے ٹھہرے ہوئے ہیں، اس انتظار میں ہیں؟ یہ بتا دیا گیا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کا جو ہے میدان میں آ جانا اور فیصلہ کرنا، یہ قرآن کی دیگر آیتوں سے بھی ثابت ہے۔ اور هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، سورہ بقرہ دوسرے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ اس دن جو ہے اللہ تعالیٰ آ جائیں گے اور تشریف لا لیں گے میدان میں، اور وہ ان کے آنا کیسا ہوگا، کیفیت کوئی نہیں جان سکتا، کوئی عقل انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی شان کے مطابق آئیں گے اور فرشتے آ جائیں گے اور سارے لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے جنت اور دوزخ کے متعلق، ان کی جزا و سزا، ان کی اعمال کے متعلق۔ تو یہ اس تعلق سے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ایسا ہو جائے؟ اور قرب قیامت کی جو نشانیاں تھیں، جو علامتیں تھیں، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تفصیلات بتائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو ہے بہت سی تفصیلات امت کو بتلائی۔ سب سے پہلی جو قرب قیامت کی جو نشانی تھی وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو ہے خاتمہ، ختم نبوت جو تھا، وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خود قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بعد قیامت ہی واقع ہونے والی ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا لوگوں کی ہدایت کے لیے، قیامت تک جو ہے میری ہی نبوت چلنے والی ہے۔ اور دوسری جو نشانی تھی وہ شق القمر کا جو ہے
چاند کے جو ہے دو ٹکڑے جو ہو گئے تھے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر فرمایا، سورہ قمر میں قیامت آ گئی اور چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ بھی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ کچھ نشانیاں اس وقت پیش آئی تھی۔ اس کے بعد کی بے شمار نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امت کو بتلائی، جو تقریباً مکمل ہو چکی ہے، اب کوئی وہ نشانیوں میں سے نہیں بچی ہے۔ اب کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو بالکل قریب قیامت واقع ہونے والی ہے، جو جس کے تعلق سے حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام بیٹھے انہیں گفتگو کر رہے تھے قیامت اور قرب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور آ کر کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ 10 نشانیوں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی تو وہ ہوگی، سورج مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا خروج، اور ایک جو ہے ایسا دھواں نکلے گا جو انہیں چھا جائے گا آسمان پر، ایک عجیب قسم کا دھواں ہوگا اس وقت، وہ دھواں جو ہے چھا جائے گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا، ایک ایسا جانور جو زمین سے نکلے گا، کوہ صفا کے پاس سے نکلے گا، خانہ کعبہ کے پاس سے، وہ نکل کر جو ہے ساری دنیا میں پھرے گا اور مسلم اور مومن کی پہچان بتائے گا۔ وہ مسلمان اور مومن جو ہوگا اس کے چہرے پر، اس کی پیشانی پر لکھے گا مومن کہہ کر، اور جو کافر ہوگا اس کی پیشانی پر کافر کہہ کر لکھے گا۔ یہ 5 نشانیاں تھیں، اور 3 جگہوں سے جو ہے زمین دھس جائے گی، زمین نیچے دھس جائے گی 3 جگہوں پر، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ یہ 8 نشانیاں ہو گئی، اور جو ہے انہیں ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو عدن کی طرف سے آگ نکلے گی، خیر عدن سے، اور اس کو ہکا کر لے کر چلی جائے گی ایک خاص میدان کی طرف جہاں پر اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ تو یہ کچھ نشانیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دکھائی گئی تھی، اور یہ نشانیاں آنا باقی ہے۔ بس یہ نشانیاں کے آنے کے ساتھ ہی قیامت قائم ہوگی۔ اس کے تعلق سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ یہ نشانیاں بھی ظاہر ہو جائیں، لیکن یہ نشانیاں ظاہر ہو جانے کے بعد جو ہے پھر ایمان لانا کسی کا معتبر نہیں ہوگا اور مفید نہیں ہوگا۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانھا، اور اس سلسلے میں ایک حدیث میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا اور ایسی اور کھلی زبردست نشانی کو دیکھ کر کوئی اگر ایمان لانے کی کوشش کرے گا یا توبہ کرے گا تو اس کا ایمان اور اس کی توبہ اس کے لیے سود مند نہیں ہوگی، یعنی قیامت کھڑی نہ ہوگی جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، اس وقت سب کے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت کسی کا بھی ایمان لانا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا۔ اور جو ہے یہ کب ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے کافی عرصے کے بعد ہوگا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، جس کو جو ہے ایک حدیث میں اس کو بھی واضح کیا گیا جو کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لا لیں گے دنیا میں، ان کے آنے کے بہت لمبے عرصے کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور بالکل یہ آخری نشانی ہوگی، اور اس وقت اس نشانی کے بعد، اس علامت کے ظاہر ہو جانے کے بعد لوگوں کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہیں دے گا، یعنی جو کافر ہے اس کا کفر اور جو فاسق ہے اس کا فسق جو ہے وہ اس سے توبہ نہیں کر سکے گا، اور اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس وقت معتبر نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت وہ جبرن کر رہا ہے۔ جبر سے جو ہے ایمان لانا یا توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ اختیارات دیے گئے ہیں، انسان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے صحیح جگہ اگر اختیار کو استعمال کرے گا تو پھر وہ جو ہے کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن جب اختیارات واپس لے لیے جائیں گے، جب عذاب الہی کو دیکھ لے گا، جب قیامت کے آثار کا مشاہدہ کر لے گا، جب موت کے فرشتوں کے جو ہے سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے، تو پھر اس وقت جو ایمان لانے کی بات کہے گا، توبہ کرنے کی بات کہے گا، تو اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا ایمان لانا اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی مختلف آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت
جو ہے بڑے بڑے وعدے کریں گے وہ کفار اور مشرکین کے، ہم کو دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اور یہ حسرت کریں گے کہ ہم وہاں پر جانے کے بعد اب آئندہ کوئی غلط کام نہیں کریں گے، ہم ایمان اور اعمال صالحہ کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن لیا، اب ہم سب کچھ سمجھ گئے، یہ کہنے لگیں گے وہاں پر، لیکن کہا جائے گا کہ اب موقع نہیں ہے، تم کو مہلت دی گئی تھی دنیا میں، وہ مہلت سے تم نے استفادہ نہیں کیا، اس وقت تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا صحیح استفادہ کر لیتے، اپنے اختیارات کا صحیح اور جائز استعمال کرتے اور صحیح راستے پر چلتے، لیکن اس کو تم نے گنوا دیا، اب تمہارے لیے مہلت باقی نہیں بچی۔ بالکل یہی حالت جو ہے انسان کی موت کے وقت بھی پیش آنے والی ہے، نہ صرف قیامت کا معاملہ تو یہ ہے کہ من مات فقط قیامت ہو، فرمایا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، چاہے قیامت 1000 سال کے بعد قائم ہونے والی ہو۔ جو انسان کی موت آ گئی، اب اس کے بعد اس کے عمل کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب اس کو قیامت کب آنے والی ہے کیا معلوم، اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں، کیونکہ مرنے کے ساتھ ہی جو ہے قیامت کا جو ہے اس کے سلسلے میں اس کے جو اعمال کی جو جزا و سزا ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ اس کے ساتھ شروع ہو جانے والا ہے۔ موت کے فرشتے جب آ جاتے ہیں تو اسی وقت جو ہے مغائبات سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، فرشتے سامنے نظر آنے لگتے ہیں، جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، سب کی چیزیں اسی دنیا میں اس کو دکھنے لگتی ہیں مرنے سے پہلے وہ مرنے والے کو، تو اس وقت وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہے، سب کرتے ہیں، نہ صرف ایک آدمی بلکہ ہر انسان اس وقت جو ہے سارے کافر اور مشرک، فاسق و فاجر جب دیکھتے ہیں کہ جب پکڑے جا رہے ہیں، جیسے مجرم پکڑے جاتے وقت کہتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، بالکل اسی انداز میں جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کا ایمان لانا نافع نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں جو ہے فرعون کے ایمان لانے کا تذکرہ کیا کہ فرعون بھی ایمان لایا تھا، انہوں اور ان کا ہما شما کا کیا معاملہ ہے۔ فرعون بھی اس وقت جو ہے جب ڈوبنے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہنے لگا یعنی میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جو بنی اسرائیل کا رب ہے، بنی اسرائیل جس کو جو ہے رب مانتے ہیں اس پر جو ہے میں ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اقرار کر رہا ہے مرتے وقت، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ آنا وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین، اچھا اب ایمان لاتا ہے، تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس سے پہلے تو مفسدوں میں سے تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفِكَ آیَةً، فرمایا دیا گیا آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور تجھ کو جو ہے نہیں بچایا جائے گا، اور تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تو جو اقرار کرتا ہے آج ڈر کر رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے عذاب الہی کو، اس لیے تو اقرار کر رہا ہے، لیکن تیری ناش کو ہم جو ہے لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں گے آگے آئندہ آنے والوں کے لیے۔ تو اس میں جو ہے بالکل واضح کر دیا گیا کہ موت کے وقت بھی جو ہے ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے، سارے ظالم اور جو ہے سرکش اس وقت ایمان لانے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ان کا ایمان لانا، توبہ کرنا اس وقت قبول نہیں ہوتا۔ غرغرہ موت سے پہلے تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس وقت تک جو توبہ کرے گا، جو ایمان لائے گا، اس کا جو ہے ایمان قبول ہوگا اور اس کی توبہ قبول ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ مرنے سے پہلے کی جو حالت ہو جاتی ہے اس وقت بالکل اس کے اختیارات سلب کر لیے جاتے ہیں، کھینچ لیے جاتے ہیں، بظاہر وہ زندہ نظر آتا ہے لوگوں کو، اس دنیا میں نظر آتا ہے، لیکن اس دنیا سے جو ہے جانے کا وقت اس کا آ چکا ہے اور فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، موت کے فرشتے سامنے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اب اس کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہوتی کہ وہ اختیار کا استعمال کرے۔ جب اختیارات کھینچ لیے گئے، ختم کر دیے گئے، آزادی ختم کر دی گئی، آزمائشوں کا جو معاملہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، تو اب آزمائش ہی باقی نہیں بچی، تو پھر اب اس کے پاس اس کو ایمان لانے کا جو ہے کوئی موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے، بن دیکھے کا مطالبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقائق ہمیں جو بتائے ہیں، جو سچائیاں ہم کو جو بتائی ہے، اس کو صحیح سمجھ کر، سچا سمجھ کر اس پر ایمان لانا، یہ مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ایمان لانا جب اچھی حالت میں ہو، جب اختیارات تمہارے پاس ہو، جب اختیارات واپس لے لیے گئے اور جب مجبور ہو گئے تو مجبور ہو کر ایمان لانا، یہ مجبوری کا ایمان اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا